أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160، 159 اور 160۔ اس آیت کے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کے معنی کو دیکھیے، اس کی جانب توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدی، اس چیز جو کچھ کہ ہم نے روشن دلیلوں اور ہدایت کو نازل کیا، من بعد ما، اس کے باوجود کہ بیناہ، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، للناس، لوگوں کو، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور دیگر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابوا، توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور چھپانے کے بجائے کھول کھول کر بیان کر دیا، اولئک فاولئک، بس ایسے ہی لوگ ہیں کہ اتوب علیہم، کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا ہوں۔ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا رحمت والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک، بلکہ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کی۔ یہ ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپانے والوں کا انجام کیا ہے، اور دوسرے گناہ کے بعد توبہ کرنے والے اور اپنی اصلاح کر لینے والوں کا اچھا انجام کیا ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح بات بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جس کی جانب توجہ دینی چاہیے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بتلائی گئی ایسی بشارتوں کو چھپایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض انصاری صحابہ کرام نے یہودیوں کے بعض علماء سے تورات سے متعلق بعض باتیں دریافت کی، تو ان علماء نے ان باتوں کو چھپایا اور بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اس جرم کو یہاں بتلایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی واضح نشانیاں اور ہدایت کی باتوں کو، اس کے باوجود یہ کہ ہم نے اس کو صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دیا، اس کے باوجود جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا برا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، ان پر بڑی پھٹکار ہے، ان پر بڑی لعنت۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں نازل کی ہیں، آج ہمارے سامنے قرآن مجید ہے،
اللہ کی کتاب ہے، اس میں 2 اور 2 4 کی طرح حلال حرام، حق باطل، پاک ناپاک، ہدایت ضلالت، ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو چھپائیں نہیں، بلکہ کھول کھول کر کوئی حکمت اور کے ساتھ ہم ساری دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی کتاب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں، ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ غلطی کے ہو جانے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے توبے کا۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ گناہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے مجرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے توبے کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ جو کوئی اپنے اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد معافی چاہتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، اور پھر جن چیزوں کو چھپایا ان کو صاف صاف طور پر، عملی طور پر ظاہر اور باہر کرتا ہے، بتلاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ ہے ہی توبے کو قبول کرنے والے۔ اللہ پکڑتے کم ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، معاف بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پکڑتے بہت کم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے تو ہم زندہ کہاں رہیں گے؟ ہمارا وجود، ہماری زندگی، اور ہم کو جو اتنی مہلت پر مہلت ہے، گناہوں کے باوجود، جرائم کے باوجود بھی، یہ علامت ہے اس بات کی، دلیل اس بات کی کہ میرے رب نے کے اندر وہ چیز موجود ہے جو توبے کو قبول کرتا ہے۔ ہمارا رب توبے کو قبول کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کی ہوئی خامیوں، غلطیوں اور گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے توبہ کرنے کی اور اپنی آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔